لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ 8 ربیع الثانی 1444 ہجری، 4 نومبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ نازم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مسئلے کی نشاندہی کی ہے۔ جس کا تعلق مالی عبادات سے بھی ہے، وہ مسئلہ ہے نظر لغیر اللہ کا۔ نظر، نیاز، منت، صدقہ، خیرات، قربانی، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں۔ نذر یا نیاز یا منت، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی حاجت رکھتا ہے اور وہ یہ ارادہ کر لے کہ اگر میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں جانور ذبح کروں گا، میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں فلاں کام کروں گا، حج کروں گا، وغیرہ وغیرہ، روزہ رکھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا۔ یعنی ایک ایسی عبادت جو انسان پر لازم نہ ہو اور نظر کے ذریعے وہ اپنے اوپر لازم کر لے۔ روزہ نفلی ہے، لیکن اس نے کہا اگر مجھے نوکری مل گئی تو میں 5 روزے رکھوں گا یا 5 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، تو یہ اب یہ نفلی چیز واجب بن گئی، اسے پورا کرنا اب ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ یا بغیر کسی حاجت کے انسان اپنے کاموں میں آسانی کے لیے، اپنی دنیاوی و اخروی عمومی حاجات کے لیے ارادہ کر لے کہ میں 100 بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا ان کو کپڑے دوں گا، یا ان کو نقد رقم دوں گا، پیسے دوں گا، یا اور کوئی نیت کر لے، تو یہ صدقہ و خیرات ہے۔ یہ نظر نہیں ہے، صدقہ اور خیرات ہے۔
یا بغیر حاجت کے اپنے اوپر مقرر کر لے کہ میں ہر مہینہ ایک روزہ رکھوں گا، یہ بھی نظر ہے۔ اب یہ روزہ اس پر واجب ہو گیا۔ نظر، نیاز، منت، یا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں صدقہ خیرات یا کھانا یا جو بھی چیز ہے، عبادت، نماز، یہ اضافی اس لیے ادا کرتا ہوں فرائض اور واجبات کے علاوہ کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، اسے خوش کر دوں۔ میں جانور، اس لیے ہم بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی تعظیم۔ اللہ نے حکم دیا ہے جانور ذبح کرو، ہم ذبح کریں۔ اللہ نے حکم دیا کہ مسکینوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی حاجات پوری کرو، ہم کرتے ہیں۔ تو نذر، نیاز، منت، صدقہ، خیرات، یہ سب مالی عبادات ہیں اور ان کا تعلق عبادت سے ہے۔ اور جب ایک چیز عبادت ہوتی ہے تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات سمجھ لیں۔ جیسے ہم نماز کسی کے اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے، ہم نبی علیہ السلام کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور تو چھوڑیں کائنات میں اور کون ان سے بڑا ہوگا۔ ہم روزہ نبی علیہ السلام کے لیے نہیں رکھ سکتے، یا ہم ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، ان کو اپنے سے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں ان کے نام کا، نہیں کر سکتے۔ عبادت ہے، جیسے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ہم صدقہ اور خیرات بھی نہیں کر سکتے کائنات میں کسی کے نام کی، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ۔ جیسے ہم زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مال دینا ہے، زکوٰۃ میں ہم کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ۔ ہم نبی علیہ السلام کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم کسی اور نبی کے لیے، حضرت آدم کے لیے جو ہمارے دادا پردادا ہیں، ان کے نام پہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ عبادت ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ اور اگر کوئی شخص کرتا ہے کائنات میں کسی بھی فرد کے نام پر، چاہے وہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، ولی ہو، عام کوئی ہو، بت ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کا یہ عمل شرک کہلائے گا، اس کا یہ کام شرک کہلائے گا کہ اس نے اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے، خوشنودی کے لیے، بادشاہ کی تعظیم کی خاطر بھی جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ فقہا نے ناجائز لکھا ہے، اس لیے کہ جانور ذبح کرنے سے مقصد اللہ کی خوشنودی نہ ہوئی، اللہ کی رضا نہ ہوئی۔ مثلا کوئی بادشاہ آیا ہے، افسر آیا ہے، وزیر اعظم آیا ہے، پارٹی لیڈر آیا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کیا گیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر نامزدگی، اسے پوری امت نے شرک کہا، قرآن نے شرک کہا، حدیث نے شرک کہا، اللہ کے نبی نے شرک کہا، پوری امت کے علماء نے شرک کہا۔ تو زندہ انسان کو خوش کرنے کے لیے کسی جانور کو اس کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا، تو مرے ہوئے انسان کے نام پر کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اب مزار پر کوئی شخص جا کے وہاں جانور ذبح کر لے کہ بھئی میں صاحب مزار مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھ سے خوش ہو جائیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو ولی ہیں، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھ سے خوش ہو جائیں، ان کی خوشنودی کی خاطر اس نے جانور ان کے نام پر ذبح کیا۔ فقہا کہتے ہیں، پوری امت کے علماء، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں، یہ کافر ہو گیا۔ یہ فتویٰ ایک
شخص دو شخص کا نہیں، پوری امت کے علماء کا ہے۔ امام ابو سعود مشہور مفسر ہیں، ان نے اسی آیت کریمہ کے تحت، جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے نیچے لکھا اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ وقصد بها التقرب الی غیر اللہ، اگر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، نبی کو ماننے والا، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والا، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار ایک مسلمان ہے، ذبح ذبیحۃ، اس نے ایک جانور ذبح کیا، وقصد بها التقرب الی غیر اللہ، اور اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ اللہ کے سوا مخلوق میں کوئی زندہ یا مردہ، نبی یا ولی، فرشتہ یا جن، انسان یا غیر انسان، بت یا غیر بت، کوئی بھی ہو، کسے باشد، وقصد بها التقرب الی غیر اللہ، اور اس نے نیت کی اس جانور ذبح کرنے سے کہ میں اس اللہ کے ماں سوا جس کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، میں اس کے قریب ہو جاؤں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اس کے دربار میں مقام بن جائے، تاکہ کل وہ میری سفارش کرے یا میرے کام آئے، میری حاجتیں پوری کرے۔ وقصد بها التقرب الی غیر اللہ، صار مرتدن، یہ شخص مسلمان تھا، اپنے اس عمل کے بعد پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، صار مرتدن، یہ مرتد ہو گیا، مرتد دائرہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا۔ وَذَبِيحَتُهُ ذَبِيحَةُ مُرْتَدٍ، اور اس نے جو جانور ذبح کیا، اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا ہو، بسم اللہ پڑھی ہو، لیکن چونکہ اس کے دل میں نیت غیر اللہ کی خوشنودی، غیر اللہ کا تقرب ہے، فرمایا اب وہ جانور اس کو کھانا کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، وہ مرتد کا ذبیحہ ہے، حرام اور مردار ذبیحہ، حالانکہ خون نکلا، شرعی طریقے سے اس نے ذبح کیا۔ یہ نیت کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، نیت کا معاملہ، تو یاد رکھیے ما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، قرآن کا فتویٰ ہے، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ بریانی ہو، چاہے وہ قورمہ ہو، چاہے وہ کھیر ہو، چاہے وہ حلال جانور کو ذبح کر کے اسے پکایا گیا ہو، کوئی بھی چیز ہو، شربت ہو، کوئی بھی چیز ہو، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے تقرب کے لیے ہوگا، اس کے نام پر نامزد کر کے ہوگا، تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ انما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو حرام کر دیا۔ اب یہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ، 11ویں تاریخ کو 11ویں دی جاتی ہے، 11ویں دینے کی 3 صورتیں ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی صورت یہ ہے جو میں نے ذکر کی کہ اگر کوئی شخص 11ویں دیتا ہے پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر، اس لیے کہ حضرت شیخ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس لیے کہ میں حضرت شیخ کی بارگاہ میں ان کے قریب ہو جاؤں، اس لیے کہ وہ کل کلا میری سفارش کریں، اس لیے کہ وہ میری حاجتیں پوری کریں، میں انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتا رہوں، یا غوث مدد، یا غوث الاعظم مدد، اور وہ میری کام آتے رہیں، تو اس کا حکم وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کسی کا نام کسی چیز پر لیا جائے اسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ شرک۔ ایسا انسان اگر پیرانی پیر کے نام پر جانور ذبح کرے گا کہ ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل ہو جائے، یا ان کے نام پر نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، تو ایسی نظر اور نیاز یہ مردار ہو جاتی ہے، اور ایسا کام کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پوری امت کے تمام محدثین، مفسرین، فقہا کا اس پر اتفاق ہے
جیسا کہ امام ابو سعود سے میں نے نقل کیا۔ دوسری صورت یہ ہے 11ویں کی کہ مقصد اللہ کی خوشنودی ہو، مقصد اللہ ہی کے نام پر ہو، نظر ہے اللہ کے نام پر، نیاز ہے اللہ کے نام پر، منت ہے اللہ کے نام پر، نہ پیرانی پیر کے نام پر، نہ حضرت علی کے نام پر، نہ نبی علیہ السلام کے نام پر، نہ حضرت حسن حسین کے نام پر، کسی کے نام پر بھی نہیں، نہ خواجہ اجمیر کے نام پر۔ مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ ہی کے نام پر نامزد کر دیا گیا اس چیز کو، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ البتہ چونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے تو ایصال ثواب کے طور پر 11ویں تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر، یعنی نام سے مراد کیا ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا گیا۔ نام ہے اللہ کا، نیاز ہے اللہ کی، نظر ہے اللہ کا، ثواب پہنچایا ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے یہ دوسرے درجے کا ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کا کہنا یہ بدعت ہے۔ بدعت اس لیے ہے کہ 11ویں تاریخ کی تخصیص کرنا یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، ایجاد بندہ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے تخصیص کر لی اور 11ویں تاریخ مخصوص کر لی، اور اسی تاریخ کو یہ نظر نیاز کر کے اس کا ثواب حضرت شیخ کو پہنچانا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچانا ثواب سمجھتے ہیں اس میں۔ تو اب اپنی طرف سے کسی ایسے کام میں ثواب جو اللہ اور اس کے رسول نے نہ بتایا، ہمیں جو بھی چیز بتائی ہے تو اللہ نے بتائی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، نماز پڑھو اس میں یہ ثواب ہے، روزہ رکھو اس میں یہ ثواب ہے، حج کرو اس میں یہ ثواب ہے، قربانی کرو اس میں یہ ثواب ہے، نظر دو اس میں یہ ثواب ہے، صدقہ کرو اس میں یہ ثواب ہے۔ یہ ثواب ہمیں اعمال میں، ذکر اذکار میں، دعاؤں میں یہ کس نے بتائے؟ ہمیں معلوم تھے؟ ہمیں نہیں معلوم تھے، ہمیں ان اعمال کا ثواب اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے بتایا، اللہ نے ان اعمال میں ثواب رکھا۔ اب خاص 11ویں ہی تاریخ کو یہ نظر کرنے میں اگر ثواب ہے تو بتایا جائے کہ یہ ثواب اس تاریخ میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے تو نہیں رکھا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب اس خاص تاریخ کو مخصوص کر کے اس میں ثواب کی نیت کرنا اور ثواب کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ پر افتراء اور جھوٹ ہے۔ تیسری صورت 11ویں کی یہ ہے کہ 11ویں تاریخ نہ ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی بھی دن ہو، کیونکہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، ہمیں اختیار نہیں کہ ہم ایک خاص تاریخ مقرر کر کے اس میں ثواب سمجھ کر اس مخصوص تاریخ کو ایک رسم بنا کر اس میں ثواب سمجھ کر یا اس کو رسم بنا کر معاشرے میں اس کو رواج دیں۔ ہاں، اپنی سہولت کے لیے کسی خاص تاریخ کو کرنا تاکہ سب لوگوں کو مطلب اطلاع ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو میں یہ مسکینوں کو اطلاع ہو جائے کہ بھائی مسکینوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں تاریخ کو خیرات ہو رہی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں ثواب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ آپ 11 نومبر کو بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ 1 جنوری کو بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ 1 صفر کو بھی کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ کسی بھی بزرگ کے نام پر، حضرت شیخ کے نام پر، یعنی ان کے لیے ایصال ثواب کی خاطر یا کسی اور بزرگ کی ایصال ثواب کی خاطر آپ جب بھی چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یہ جائز طریقہ ہے۔ شیخ کو ثواب پہنچانا ہے تو شرعی طریقے کے مطابق پہنچایا جائے۔ اور بات یہ ہے کہ حضرت شیخ تو بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے نیک انسان تھے، پر نبی علیہ السلام سے 500 سال بعد گزرے ہیں، اس لیے حدیث میں آپ کا ذکر نہیں، نہ حدیث میں 11ویں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ نے ہمیں بہت پیارا طریقہ بتایا قرآن میں کہ اپنے گزشتہ بزرگوں کو یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں، اور سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، بعد میں آنے والے لوگ، ان بزرگوں کے بعد میں آنے والے لوگ وہ کیا کریں ان بزرگوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے،
ان کو اللہ کے دربار میں مزید قریب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، یقولون، یہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ۔ جتنے بزرگ، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ گئے، اس میں صحابہ بھی آ گئے، اس میں تابعین بھی آ گئے، اس میں تبع تابعین بھی آ گئے، اس میں ائمہ بھی آ گئے، اس میں تمام مسلمان آ گئے، سب کے لیے ایثار ثواب ہو گیا۔ بہترین طریقہ قرآن نے بتایا، اور قرآن کے طریقے سے کس کا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بہتر کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور پھر حضرت شیخ تو اللہ کے نیک ولی تھے، وہ ہمارے صدقات خیرات ایصال ثواب کے اتنے محتاج نہیں جتنے ہمارے آبا و اجداد جو عام مسلمان تھے، ہمارے باپ دادے جو اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ ہمارے ان صدقہ اور خیرات کے زیادہ محتاج ہیں، اس ایصال ثواب کے زیادہ محتاج ہیں کہ ہم ان کے نام پر صدقہ اور خیرات کریں۔ اور خود حضرت شیخ کو بھی ثواب بخش دے، اور بھی بزرگوں کو ثواب بخش دے۔ حضرت شیخ کی تخصیص کیوں؟ کیا ہمارے اور اسلاف نہیں، صحابہ نہیں، تابعین نہیں؟ ہم ابو بکر کی 11ویں کیوں نہیں دیتے؟ ہم عمر، عثمان، علی کی 11ویں کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ درجات کی بلندی کے اپنے رب کے بارگاہ میں قریب ہونے کے محتاج نہیں ہیں وہ؟ اور درجات کی بلندی کی ضرورت ان کو نہیں ہے؟ کیا ہمارے ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، کیا نبی علیہ السلام کی بیویاں اور ازواج مطہرات اور نبی علیہ السلام کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں ہیں لاڈلی؟ یہ محتاج نہیں ہے؟ ہم ان کے نام پر صدقہ و خیرات کیوں نہیں کرتے؟ 11ویں کیوں نہیں دیتے؟ حضرت شیخ کی تخصیص کیوں ہے؟ کیا کسی حدیث میں ہی تخصیص آئی ہے؟ کیا قرآن کی آیت میں سب کے لیے ایصال ثواب کیا جائے؟ حضرت شیخ کے لیے بھی کیا جائے اور ان تمام بزرگوں کے لیے کیا جائے۔ ان کے ہم پر احسانات ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے ہم پر احسانات ہیں، امام مالک، شافعی، احمد کے احسانات ہیں، ابو یوسف محمد کے احسانات ہیں۔ یہ نہ ہوتے آج دین ہمارے پاس ہم تک نہ پہنچا ہوتا۔ اس لیے 11ویں کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوئی مخصوص تاریخ نہ رکھی جائے کہ اس میں ثواب سمجھا جائے، اس کو رسم بنا لیا جائے، بلکہ جب بھی دل کرے حضرت شیخ کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور حضرات صحابہ کرام کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے، اپنے آبا اجداد، باپ دادوں کے لیے، داداؤں کے لیے، دادیوں کے لیے، جو ہماری دادیاں گزری ہیں ان کا بھی تو ہم پر حق ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ وہ زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ وہ ولایت کے اس مقام پر نہیں جس مقام پر یہ حضرات اور بزرگ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت نبوی پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی شرک اور بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔